السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شازیہ شیخ اور پروگرام امید کی کرن میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں ان کا نام ہے مسز طلعت خان صاحبہ اور روشن دنیا ویلفیئر کی پریزیڈنٹ بھی ہیں وہ۔ تو چلیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں طلعت صاحبہ سے۔ السلام علیکم طلعت صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ طلعت صاحبہ، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے کریئر کا آغاز جو کیا وہ کب اور کس طرح سے کیا؟ میں نے اپنے آغاز جو کیا ہے اپنے کیریئر کا 80s میں کیا تھا، 1980s میں۔ اور کہاں کیا تھا؟ کراچی سے میں نے شروع کیا ہے، کیونکہ میں بائی برتھ کراچی کی ہوں، تو یہیں سے میں نے اپنا کیریئر کا آغاز کیا۔ پہلے میں نے اپنا بیوٹیشین کا کرا، پھر میں نے ڈیزائننگ کری اور مختلف مقامات پہ میں نے اپنے پارلرس کھولے، پھر بند کیے، کچھ ایسی وجوہات تھیں، لیکن میں نے اس میں بہت ڈیپلی ہر چیز کو بہت ڈیپلی کام کرا ہے۔ جس چیز میں نے پروفیشن جو بھی اپنایا اس کو میں نے کافی حد تک اس کے اندر گہرائی میں گئی ہوں، اس کو کافی میں نے سیکھا ہے۔ 2 سال تک میں نے اس کے اندر پورے 2 سال میں نے اس کو کورس کیا تھا، انٹرنیشنل لیول پہ کیا۔ پھر میں نے باہر جا کے کافی میک اپ سیکھا، ڈفرینٹ مطلب اس طرح کرا کہ ہمیں کسی چیز میں پیچھے مطلب میں نہ رہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ چیزیں آ گئی ہیں، بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے، ہمارا ہر فیلڈ میں ایڈوانس آ گیا جب سے ہمارا یہ میڈیا آیا ہے، جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے بہت ڈیپلی کام کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے مطلب ویلفیئر جو ہے اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو آپ کی فیلڈ تھی وہ بیوٹیشین کی تھی فیلڈ، جی، تو کیا وجہ تھی جو آپ اس فیلڈ میں آپ نے موو آن کیا؟ وجوہات تو کافی ہوتی ہیں۔ میں نے اس فیلڈ کو بھی بہت انجوائے کیا اور الحمدللہ بہت اچھی طرح نبھایا، اپنا کیریئر بہت اچھا کیا۔ میں نے اس میں بھی لوگوں کی ویلفیئر میں نے وہاں سے شروع کر دی تھی، کیونکہ وہاں پہ جو غریب لڑکیاں ہیں میں نے ان کو بہت کورسز کرائے، فری کورس کرائے، باہر جا کے دوسرے شہروں میں، چھوٹی چھوٹی گاؤں میں، تاکہ وہ اپنے گھروں میں کچھ ایسا کر سکیں تاکہ ان کو 4 پیسے کی آمدنی ہو، اپنے گھر کو چلا سکیں۔ تو میں نے وہاں سے ویلفیئر جب کب میں نے سوچا نہیں تھا، لیکن میرے اندر ایک جذبہ تھا۔ کچھ لوگ تھیں جن کے پاس نہیں پیسے ہوتے تھے فیس ادا کرنے کے، تو میں ان کو انسٹالمنٹ پہ کر دیتی کہ لیکن آپ ہنر آنا چاہیے۔ اصل جو بیس ہے یہ آپ کے اندر ہنر ہو، عورت کے اندر ہمیشہ ہنر ہونا چاہیے۔ پھر آپ کا یہ سوال ہے کہ میں کس طرح ویلفیئر میں آئی، تو میرا جو اپنا سگا بھائی تھا، میں نے اپنے گھر سے ویلفیئر شروع کی تھی۔ میرا اپنا سگا بھائی مجھ سے چھوٹے تھے 4 سال، تو وہ ذہنی طور پہ تھوڑے معذور تھے، تو ان کو میں نے لک آفٹر کرا۔ وہ مجھ سے بہت اٹیچ تھے، بہت میری ساتھ ہی سارا کچھ، تو مجھے اتنا بہت زیادہ مجھے اس کے اوپر ہوا کہ میں نے کیا دیکھیں، تو ابھی کوئی 4 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے میرے بھائی کی۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، ان میرڈ سے، تو ان کے اوپر سے میں نے سارا کام، اپنا سارا وقت، اپنی توجہ، تو مجھے یہ فیل ہوا کہ میرے اندر کچھ ایسا جذبہ ہے، انسان کو اپنے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں اس فیلڈ کی طرف اس لیے زیادہ آئی ہوں کہ الحمدللہ مجھے کسی اس کی وہ نہیں ہے، کوئی خواہش، کوئی جذب ایسا کہ میں بہت کوئی پیسے کے لیے بھاگ رہی ہوں یا کوئی۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سب کچھ کر لیا، لیکن صرف میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہمارے قرآن میں ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے کہ آپ کسی دوسرے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ اپنے مخلوق کے کام آؤ۔ تو میں جب صبح اٹھتی تھی میں یہ فیصلہ کرتی تھی کہ آج میں کسی کام آؤں گی انشاءاللہ۔ اچھا، مینٹلی ڈسیبل جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے مطلب انیشیلی اسٹیج پر آپ نے کچھ ان کے لیے ورک آؤٹ کیا پاکستان میں؟ پاکستان میں جو ایک ہمارا بہت بڑا ادارہ ہے دارالسکون کے نام سے، وہاں کی جو مدر ٹریسا ہے جن کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے، 1 سال ہو گیا ہے، تو وہاں پہ میں جاتی تھی۔ ان بچوں سے، اس میں تھوڑے سے ایسے بھی تھے جو ہماری بات سمجھتے تھے، لیکن ایسے زیادہ تر ایسے تھے جو ڈسیبل تھے، جو بالکل پڑے ہوئے تھے بچے، کارڈز میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے جھولوں میں ہیں۔ تو وہاں پہ میں نے کافی مطلب کوئی 6 سال سے میں ہر رمضانوں میں ہر 2 مہینے بعد میں وزٹ ضرور کرتی ہوں، پورا دن ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ رہتی ہوں، بچوں کے لیے جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے، ٹوائز ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیزیں اس طرح کی، ان کے لیے جا کے ان کے ساتھ ایک دن گزارنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح میں رمضان میں، عید کا میں 3rd ڈے ہمیشہ میں ہماری پوری ٹیم جو روشن دنیا ویلفیئر کی ہے، وہ ہماری پوری ٹیم ہم لوگ جاتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، کافی وہاں پہ یونیورسٹیز کی بھی آتی ہیں لڑکیاں، اور ڈفرینٹ ایریاز سے آتی ہیں جو بہت سے ان کو گفٹ بھی دیتی ہیں اور سب کچھ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے انٹرنیشنل لیول پر بھی جو ہے کام کیا ہے، تو اس حوالے سے کیا کیا خدمات رہی ہیں آپ کی؟
دیکھیے میں نے آسٹریلیا میں میرا بیٹا ہے وہاں پہ، تو اس نے مجھے جب بتایا تھا کہ امی اس طرح کے یہاں پہ لوگ ہیں جو ان کو ضرورت ہے، تو میں گئی تو نہیں ہوں آسٹریلیا، لیکن میں نے یہاں بیٹھ کے ان لوگوں کے لیے ایسی چیزیں پرووائڈ کر دی اپنے بیٹے کے تھرو، کیونکہ ظاہر ہے میرا بیٹا وہاں پہ ہے، تو اس نے ایسا کر دیا ہے کچھ لوگوں کے، جیسے ان کی تعلیم کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے کہ وہ آگے جاری کر سکے اپنی تعلیم، اور ظاہر ہے جاب تو ایک دم نہیں ملتی ہے جب تک آپ کوئی ڈگری نہ لے لیں، تو میرے اپنے بچوں کے ذریعے میں نے ان کو ایسا کرا ہے کہ بھئی آپ ان کی تھوڑی سی ہیلپ کریں، یہاں سے بھی میں نے کچھ کر کے ہیلپ بھیجی ہے، وہاں پہ بھی میرے بچے نے کیے، تو اس طرح چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا، اگر ایک بچہ بھی ہمارا مطلب ایجوکیٹڈ ہو جائے اور اس کو جاب مل جائے تو اس کا پوری فیملی اس کو مطلب دعائیں بھی دے گی، اور ہمیں مطلب خوشی ہوگی کہ ٹھیک ہے، تو کیا ایسی وجہ تھی مطلب جو آپ کے ذہن میں انٹرنیشنلی جو لیول پر آپ کا جو ہے کام کرنے کا آپ کے ذہن میں آیا کہ نہیں مجھے پاکستان کے علاوہ بھی کہیں اور جو ہے اس طرح سے لے کے مجھے مطلب لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ جی شازیہ، بس یہ بات تھی کہ جہاں میرے بچے تھے، اگر وہاں پہ میرا بیٹا نہیں ہوتا تو آئی تھنک کہ میں نہیں کچھ کر سکتی، کچھ اپنے لوگ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم کچھ کروا دیتے ہیں، میری بیٹا مطلب میرڈ ہے ماشاءاللہ، تو اس کی وائف بھی بہت اچھی ہے، تو وہاں پہ بھی ہم اسی لیے ان کو کہا میں نے کہ آپ جا کے دیکھیں، آپ کوئی ایسے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ الون بھی رہتی ہیں، جو لیڈیز ہیں ہماری جو صرف اکیلے رہتی ہیں، ان کو بھی بہت سی ضرورت پڑتی ہے، ان کو بھی بہت، حالانکہ وہاں کی گورنمنٹ ہے جو ان کو کافی سپورٹ کرتی ہے، ان کے پورا میڈیکل فری ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو بھی اگر ہم اپنی طرف سے کچھ کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر ہم مطلب تعلیم سب سے اہم جو ہوتی ہے ہمارے ملک میں تعلیم ہے، اگر ایک بچے کی تربیت اچھی ہو، تعلیم اچھی ہو، تو پورا معاشرہ اس کا جو پورا آگے جو اس کا پورا شادی کرے گا اپنے، اس کے اولادیں ہوں گی، تو ظاہر ہے وہ پورا ایک گھر ہوتا ہے جو آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھنے لگتا ہے۔ اچھا، کوئی ایسی اچیومنٹ آپ کی پاکستان کے علاوہ، کوئی ایسی اچیومنٹ جو کہ وہاں آپ کی ویلفیئر کے لیے جو ہے وہ یوزفل رہی ہو؟ بالکل رہی ہے ماشاءاللہ سے، مجھے بہت وہاں پہ جو CSR گلوبل ایوارڈز ہوتے ہیں جو کہ آسٹریلین چیریٹی والے کراتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے میریٹ ہوٹل نے مجھے 2-3 سال مجھے ایوارڈ دیے ماشاءاللہ سے، صرف اسی ورک پہ جو میں کر رہی ہوں، سوشل ورک، اور جو میں اپنی NGO کے حوالے سے لیکن لوگوں کے لیے بھی کرا، تو انہوں نے مجھے ایوارڈ سے نوازا ہے، اور ایوارڈ ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کا دل بڑھتا ہے اس سے، اور اس کو مطلب دل چاہتا ہے کہ ہاں ہمیں اپریشیٹ کیا تو ہم اور زیادہ اچھا کریں کام۔ اچھا، پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں کون سے ایسے اسپیسیفک کوئی سٹیز ہیں جس میں آپ مطلب ورک آؤٹ کر رہی ہیں، یا کہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی آپ کی فرینچائز جو ہے وہ موجود ہے؟ جی، پاکستان میں جو ہمارا سندھ پہ زیادہ میرا فوکس ہے، کیونکہ سندھ میں بہت برا حال ہے، بہت بہت برا حال ہے، آپ جا کے دیکھیں، اور میں نے سروے کیا، میرپور خاص گئی ہوں، ماتلی گئی ہوں، مٹری، چھوٹی چھوٹے وہاں کے علاقے ہیں، پھر ہمارا اس طرح سے میں نے وہاں بہت معلوم کیا اور جا کے دیکھا ہے، تو وہاں ایک ہاسپٹل بنا ہوا ہے جس کے اندر بہت اچھی فیسلٹیز ہے، کافی دور دور سے وہاں پہ لوگ آتے ہیں، وہ بھی ہماری باہر کی جو چیریٹی ان لوگوں نے بنوایا، لیکن اس کا بہت وہاں پہ کام ہوا ہے، اور ٹیوب ویل سب سے اہم جو ہے، پانی کا مسئلہ ہے، کتنا گندا پانی لوگ پی رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتی ہیں، بڑا دیکھ کے بہت بہت دل کو دکھ ہوا تھا مجھے، اور میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے اتنی صلاحیت اور ہمارے لوگوں میں اتنا شعور اور اتنی صلاحیت آ جائے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں۔ ظاہر ہے ہم یہاں تو آپ کو پتہ ہے کراچی میں تو ماشاءاللہ لوگ کھا بھی لیتے ہیں، پی بھی لیتے ہیں، چاہے غریب ہوں، لیکن ان جگہوں پہ جو بالکل چھوٹے ایریاز ہیں جن میں ظاہر ہے روشنی لائٹس نہیں ہیں، ان کی زندگی بہت بہت خراب ہے، تو اس پہ میں چاہ رہی ہوں ڈیپلی انشاءاللہ تعالیٰ، بس اللہ تعالیٰ وسائل دے مجھے کہ میری NGO اس قابل ہو جائے اتنی کہ مجھے فنڈنگ ہو اچھی، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے چھوٹی جگہوں پہ ہی کام کرنے میں مزہ آتا ہے، کہ وہاں پہ ہم نے مسجد بنائی، پھر کچھ لوگوں کو ہم نے مسلمان کیا تھا، انہوں نے خود کہا تھا ہم کلمہ پڑھیں گے ماشاءاللہ، جی، تو بس وہ نیکی تو مجھے بہت اچھی لگی۔ اب ان کے لیے بھی ہمیں ظاہر صرف ایک کام نہیں ہوتا ہے کلمہ پڑھا کے چھوڑ دیا، ان کے لیے ہم نے وہاں پہ ٹیچرز رکھے ہیں، لیڈی بھی رکھی ہیں اور جینٹس بھی رکھے ہیں جو ان کو سپارے اور اللہ کا نام، ظاہر ہے آہستہ آہستہ شروع کریں گے، پھر قرآن کی وہ ہیں چیزیں، آپ کو جا نمازیں ہیں، ٹوپیاں ہیں، تسبیحات ہیں، پھر ان کے لیے ٹیوب ویلز قریب میں لگانا کہ بھی ظاہر ان کو وضو کا طریقہ بتائیں، تو ڈفرینٹ، یہ ایسا اتنا بڑا کام ہے کہ اگر میں شاید اپنی پوری زندگی کروں تو ختم نہ ہوگا،
بالکل بالکل، یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ، کسی کو مسلمان کرنا، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کسی بھی چیز سے، ایون کہ آپ کو کوئی میڈل یا کچھ بھی ایسا کچھ مل جائے، لیکن یہ جو کام ہے یہ تو اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. بالکل. اچھا، سوشل ورکنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کا فیوچر ایم کیا ہے؟ ان فیوچر مطلب آپ کے کیا پلانز ہیں پاکستان کو لے کر کہ مجھے یہ ایسا کچھ ایسا کرنا چاہیے ان فیوچر جو بینیفٹ جو ہے ہمارے ملک کو ملیں اس کے؟ دیکھیں میرا جو پلان ہے، میں کر رہی ہوں کام چھوٹے بچوں پہ، بالکل غریب بچے جو ہوتے ہیں، جو مطلب میں جاتی ہوں جھوپڑیوں میں، جو جس کو آپ واقعی جھگیاں کہتے ہیں. کچھ ایریاز ہمارے کراچی میں بہت زیادہ ایسے ایریاز ہیں جہاں جاتی ہوں، وہاں جا کے میں ان کے، ابھی میرا جو ایم تھا کہ میں ان کو ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، دو ایم تھے، لیکن ایجوکیشن پہ میں نے اپنے ہمارے منسٹر صاحب ہیں ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ میڈم 2-3 مہینے بھی آپ ذرا دیکھ لیں، کیونکہ ابھی ایجوکیشن کا تو مسئلہ چل رہا تھا کووڈ کی وجہ سے. تو میں نے کہا کہ ان کی جو بیسک ضروریات ہیں میں ان کو پورا کروں پہلے. ظاہر ہے جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، پاؤں میں چپل نہیں ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جو کہیں چلیں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہ کہیں نوکریاں کرنے لگتے ہیں، کسی گھر پہ کسی کی صفائی یا جھاڑو پوچھے کا کام اس طرح کے، لیکن وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو ان کے اوپر میں کام کر رہی ہوں جو 8 ایئرس تک ہیں. ان کے اوپر مجھے بہت دل چاہتا ہے کہ ان کے کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو جس کے کپڑے بدن پہ نہ ہو، پاؤں میں جوتا نہ ہو. یہ کر کے پھر ہم راشن وغیرہ کو کر رہے ہیں. تو ہیلتھ کا بھی ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک ہاسپٹل لیا ہے جس میں ہم نے کچھ بیڈ ڈالے ہیں جو کہ نارتھ کراچی سے کافی آگے ہے. وہاں پہ ہم نے اس کو شروعات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ہماری 2 ڈاکٹرز بٹھائے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ٹائم لگتا ہے. بس ہمارے ساتھ اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ مل جائیں گے تو یہ کام بہت آسان ہو جائے گا. اور جو اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، بندے کی نیت کیا ہے. تو نیت اچھی ہوتی تو کام اتنے آسان ہوتے جاتے ہیں، آپ سوچ ہی سکتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، نیڈی پرسنز جو جتنے بھی ہوتے ہیں ان تک اپروچ کیسے کرتے ہیں آپ؟ مطلب آپ لوگ کو کس طرح سے یہ آپ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ نیڈی پرسن ہے؟ دیکھیں ہمارا جو سوشل میڈیا پہ سارا چیز چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پیجز بنے ہوئے ہیں، وہ ہر ایک پڑھتا ہے، وہ ہر ایک دوسرے کو بتاتا ہے. پھر وہ ہمیں ہمارا رابطہ ہم سے کرتے ہیں، خود کرتے ہیں. جو نیڈی پرسن ہے، کسی کی شادی ہو رہی ہے بچی کی تو اس کو نیڈ ہے جہیز کی یا ڈفرینٹ چیزوں کی، تو وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. پھر ہم ان کی پوری اپلیکیشن لیتے ہیں. اپلیکیشن لے کے پھر ہمارا جو ایک نمائندہ ہے وہ وہاں جاتا ہے، جو ان کا ایڈریس ہوتا ہے کہ آیا کہ اٹ از ٹرو، صحیح ہے بات کہ نہیں ہے، پوری معلومات کر کے پھر ہم لوگ ان کے اوپر ورک کرنا شروع کرتے ہیں. پھر ہماری این جی او ہے یا ہمارے دوسرے ماشاء اللہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، پھر ہم ان کو چیزیں دیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ ہمارے پاس خود پہنچتے ہیں، چاہے وہ نوکری کے لیے ہوں، جاب کے لیے ہو تو جاب کا بھی، کوئی ڈرائیوری کی جاب ہے، کوئی گھر کے خانسامہ کی جاب ہے. ظاہر ہے جو ان ایجوکیٹڈ ہوتے تو بھئی یہی جاب کر سکتے ہیں، اور کوئی ہاں ایجوکیٹڈ ہے اور غریب ہے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم ایسی ہماری کمپنیز ہیں جو ان کو ظاہر جاب پرووائڈ کرتی ہیں، ان کو جاب پہ رکھتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم پورا معلومات کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے جو دل چاہا جس نے آ کے کہہ دیا، اس طرح سے مطلب صحیح بندے تک اپروچ نہیں ہوتی ہے. تو آپ کی ویلفیئر میں جو ہے ایٹ اے ٹائم کتنے لوگ جو ہے وہ ورکنگ کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ جیسے آپ نے کہا کہ نیڈی پرسن کو جو ہے سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے یا ان کو مطلب ان کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کرنے کے لیے، تو کتنے آپ کے اس حوالے سے کوئی ایک ٹیم آپ نے کوئی بنائی ہوئی ہے؟ جی ہاں میڈم، ٹیم ہے پوری ہماری ماشاءاللہ سے، جو ہمارا باہر کا کام الگ کرتے ہیں. جو ہماری میڈیا کی ٹیم ہے وہ میڈیا پہ سارے کام کر رہی ہے، اخبارات کے ہیں ان کو دینا ہے، جو پرنٹ میڈیا ہے ان کو جہاں تک پہنچانا باتیں ہیں. لیکن جو یہ ورکنگ والا کام ہے یہ ہمارے پاس لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں جو بائکس وغیرہ پہ استعمال کرتے ہیں اور جا کے معلومات کرتے ہیں. لڑکیاں بھی ان کے ساتھ جاتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہے. پھر ہم لوگ جیل میں بھی جاتے ہیں، جیل میں بھی ہم لوگ بہت کام کر رہے ہیں. جیل کے اندر بہت کام ہے، اتنی ہمارے جو بچے ہیں وہاں پہ اور جو لیڈیز ہیں ان پہ بھی میں کام کر رہی ہوں. ماشاءاللہ سے میں نے ان کو کافی چیزیں کر کے دی ہیں، پرووائڈ کری ہیں جو ان کی ضرورت ہے. تو جیل اور یہ اس طرح کے مجھے بہت وہ ہوتا ہے کہ جائیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارے یتیم خانے ہیں ان کے اندر بھی سروے کا، تو یہ تو اتنا بڑا یہ ایک ایشو ہے.
اور جتنے دیکھیں سیلاب آئے، آگ لگے، زلزلے آئیں، اس میں یا تو فوج آتی ہے یا این جی او والے آتے ہیں، اور کوئی بھی آپ کو نہیں نظر آئے گا. میں یہ بات کھلے عام بھی کہہ رہی ہوں، کوئی غلط بات نہیں. سب سے ہماری فوج ہی جو ہے، فوج آگے بڑھتی ہے، اور ہماری این جی اوز والے بہت کرتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا، بھی جو آیا تھا فلڈ، جو ابھی بارش کا ہوا تھا، دیکھا تھا آپ نے کتنی ہماری این جی اوز جو کتنی کھانے اور کیا کیا نہیں پہنچایا لوگوں کو. تو یہ مطلب ہے میرا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے اور ہم ایسا کام کریں جو ہمارے آگے تک چلتا رہے، اور یہ کام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. میں نہیں ہوں گی، کاش میری مطلب جو میرے بعد جو میرے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی ایسا اٹھا لے جو میرے کام کو لے کے آگے بڑھے. تو انسان چلتا خود ہے لیکن کارواں بنتا جاتا ہے. جب آپ بالکل بالکل، بے شک اللہ پاک جو ہے وہ نیتوں کو دیکھتے ہوئے ہی جو ہے وہ سارے فیصلے کرتا ہے. لیکن یہ تمام باتیں ہماری چلتی رہیں گی. ٹائم ہوا ایک بریک کا، تو ویورز چلتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف.